اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 ہے، 49۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی جو تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے ان کا ذکر ہے، اور تمہید کے طور پر پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی تھی۔ آیت نمبر 40 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ پھر آیت نمبر 47 میں دوبارہ یہی بات دہرائی گئی، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ درمیان میں قیامت کا ذکر آیا، انہیں ڈرایا گیا، اور پھر دوبارہ سے ان کو اللہ اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کی طرف رجوع کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ کچھ تاریخ کا پس منظر بتانا ضروری ہے فرعون کے حوالے سے، اور بنی اسرائیل پر یہ ظلم اور زیادتی جو ہوئی اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 بیٹے تھے ان کے، جن میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے اسی بنیاد پر کہ یعقوب علیہ السلام کے وہ نور نظر تھے، اور اللہ نے ان میں وہ صلاحیتیں رکھی تھیں جو ایک نبی اور رسول میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کسی برے منصوبے کے تحت رستے سے ہٹانا چاہا۔ سورہ یوسف میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے جان چھڑا لی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس زمانے میں جو مصر پر حاکم تھا اس کا وزیر بنا دیا۔ بڑی ہی طویل یہ تاریخ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کا ذکر سنتے ہیں تو وہاں پر لفظ فرعون آتا ہے۔ فرعون دراصل لقب ہے مصر کے بادشاہوں کا جو قبطی نسل ہوتے ہیں، قبطی نسل کے بادشاہ، لیکن جو یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا اس کے لیے فرعون کا لفظ نہیں آتا، اس کے لیے الملک کا لفظ آتا ہے، بادشاہ، کیونکہ وہ دراصل مصر کے اصل باشندے نہیں تھے بلکہ وہ باہر سے آئے تھے، اور وہ ہکسوس کی نسل سے تھے، اور وہ انہوں نے وہاں آ کر مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں وہی لوگ حکومت میں تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کا جو قحط کا زمانہ تھا جب بارش بالکل نہیں ہوئی تو اس میں یوسف علیہ السلام کے تدبر سے اور ان کی منصوبہ بندی سے مصر اور آس پاس کا علاقہ ایک بہت بڑے قحط سے بچ گیا اللہ کی مہربانی سے۔ چنانچہ اس بنیاد پر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ اعزاز سے نوازا
انہیں اپنا وزیر بنایا، عزیز مصر بنایا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی کہ جو انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، کنویں میں ڈال چکے تھے اور ان سے سمجھتے تھے کہ جان چھوٹ گئی، اب وقت یہ آیا کہ کنعان میں جہاں پر یہ رہتے تھے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچے، تو وہاں بھی قحط کی وجہ سے اناج کا بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو یہ بھائی آتے ہیں اور عزیز مصر سے آ کر اناج کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس سے درخواست کر رہے ہیں یہ وہی یوسف ہے جس کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے، اور یہ خوبصورت ترین قصہ ہے قرآن کا۔ یوسف علیہ السلام سے وہ بھیک مانگتے ہیں، یوسف علیہ السلام ان پر احسان کرتے ہیں، ان کی رقم بھی ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور اناج بھی ان کو دیتے ہیں۔ بہرحال قصہ پھر مختصر کرتے ہیں ورنہ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام تک یہ بات پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ وہ تو مصر کا عزیز بن چکا ہے۔ وہ نابینا ہو چکے تھے اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے، لیکن اللہ نے ان کی بینائی کو بھی لوٹا دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور اپنے تمام بھائیوں کو اپنے ساتھ مصر میں آباد کیا۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان تھا ان بھائیوں پر کہ جنہوں نے انہیں دراصل رستے سے ہٹانے کے لیے اتنا برا کام کیا تھا۔ تو بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، وہ کسی کی گرفت نہیں کرتے جب طاقت میں آتے ہیں، بلکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اب جب یہ آباد ہو گئے مصر میں تو انہوں نے وہاں پر آ کر کھیتی باڑی کی، دریائے نیل کے ساتھ جو زرخیز علاقہ ہے ڈیلٹا، وہاں پر انہوں نے ساری زمین ان کو دی گئی، اور یہ ایک عرصہ وہاں پر بڑے مزے سے رہتے رہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ سارا خاندان بنی اسرائیل کا وہاں پر پھلا پھولا، تقریباً 150 سال وہاں پر یہ بڑے مزے سے رہے۔ اس کے بعد جو قبطی نسل تھی وہاں کی، ان میں دوبارہ سے لوگ اٹھے اور انہوں نے مصر کے اس بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ہکسوس کی حکومت ختم ہوئی اور فرعون دوبارہ سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اب جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، سیاست میں بھی، کہ اگر کسی پارٹی کے لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے مخالف پر خوب ظلم کرتے ہیں، خوب کیس بناتے ہیں، خوب جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو وہ پھر انتقام لیتے ہیں۔ تو جب فرعون کی حکومت دوبارہ آئی تو اس نے ہکسوس کو تو قتل کر ہی دیا، لیکن ساتھ میں بنی اسرائیل، کیونکہ ہکسوس کی وجہ سے ہی وہاں آباد تھے اور ان کو بڑی عزت ملی تھی، تو فرعون کے لوگوں نے ان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا، ان سے وہ ساری مراعات چھین لی گئیں، اور حتیٰ کہ ان سے غلاموں کی طرح سلوک کیا جانے لگا اور انہیں بہت زیادہ تکلیف دی گئی۔ اس بات کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، اس نعمت کو یاد کرو، اس غلامی کے عرصے کو یاد کرو جب انہوں نے تمہیں غلام بنا کر رکھا تھا، تم سے کیسے کیسے کام لیتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے لیکن تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، رامسیس the third، تو اسے مجسمے بنوانے کا بڑا شوق تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جا کر مصر میں اہرام مصر اور یہ بڑے بڑے مجسمے الیگزینڈریا میں، اسکندریہ میں آپ کو ملیں گے، اور آج بھی وہ تاریخ کا حصہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے مجسمے بنواتا تھا، اور اس کام کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جس طرح سے اہرام مصر بنے ہیں، مجسمے بنے ہیں، آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی وہ اس طرح سے بنانا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا شوق تھا جس کے لیے اس نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے، اور ساتھ ہی کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ تیزی سے ہو رہا تھا، یہ ایک مسئلہ درپیش تھا۔ تورات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، دا بک آف ایگزیڈس میں، کتاب الخروج میں، کہ تھے تو یہ 12 بھائی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے مصر سے تو ان کے خاندان کے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں، اتنی برکت ہوئی ہے بنی اسرائیل کی نسل میں۔ تو فرعون کو اس بات کا ڈر پھر سے ہو گیا کہ یہ تعداد میں اتنے بڑھ چکے ہیں، کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں،
تو لہٰذا انہوں نے منصوبہ بندی کی، اور تاریخ میں 2 مرتبہ یہ کام ہوا۔ ایک کام اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے کہ اس نے یہ حکم جاری کر دیا جس کا ذکر یہاں پر ہے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جاتا۔ سوچئے آپ کتنے ظلم اور بربریت کا وقت تھا یہ، کہ اگر کسی گھرانے میں بیٹا پیدا ہوتا تو بجائے خوشی کے وہاں پر غم ہوتا کہ اب یہ فرعونی آئیں گے اور اس بچے کو لے کر قتل کر دیں گے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ کہ عورتوں سے کام لیا جاتا، انہیں لونڈی بنایا جاتا، ان سے خدمت لی جاتی اور ان سے دوسرے کام لیے جاتے جو گھروں میں ہوتے۔ تو یہ بڑی ذلت کا وقت تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یاد دلایا کہ تم اس نعمت کو میری یاد کرو کہ اس تکلیف کے دور میں بھی میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ کیسے کی؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس بھیج کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے دعوت کا کام پہلے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلوانے کا کام لیا۔ اس مشکل وقت سے اللہ نے ان کو نکالا۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، بس اس پر ہم ختم کرتے ہیں، کہ یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ دوسرا وقت اس وقت آیا اس قتل کا، ذبح کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور ان کی دعوت میں اثر پیدا ہوا، فرعون کو ڈر لگ گیا کہ میرے لوگ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے، تو فرعون کے درباری جو تھے، وزیر تھے، اس کے سردار تھے، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ، کیا تو موسیٰ کو زندہ چھوڑ دے گا کہ وہ تیرے الہوں کے خلاف بغاوت کرے؟ تو اس وقت فرعون نے پھر یہ اعلان کیا تھا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ دوبارہ سے پھر یہ کام ہوا تاریخ میں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد۔ یہ 2 ادوار تھے ایسے جن میں یہ کام ہوا، اور اللہ نے یہ بات یاد دلائی کہ بیٹوں کی جو محبت ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو وہ اجاگر کی اللہ نے بنی اسرائیل میں کہ تم آج زندہ ہو کیونکہ تمہارے بیٹوں کو اللہ نے بچایا، تمہاری نسل کو اللہ نے سلامت رکھا، اللہ نے تمہیں زندہ رکھا، آج بھی تم زندہ ہو، مدینہ میں تم آباد ہو، میرا نبی آیا ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو، یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تمہاری نسل کو بھی بچایا۔ اور پھر یستحیون نساءکم، کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہاں بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، وہاں بیٹوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ عورت کا ذکر کرنے سے مرد کی غیرت جاگتی ہے، کہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان سے ایسے کام لیتے تھے، تاکہ بنی اسرائیل کو یہ تاریخ یاد دلا کر ان کی غیرت ایمانی کو بھی جگایا جا سکے کہ تم یاد کرو کتنا مشکل وقت تم نے دیکھا ہے، اور آج تم ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہو، ہمارا انکار کرتے ہو، ہمارے نبی کا انکار کرتے ہو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا، فرعون سے تمہیں نجات دی، موسیٰ کو تمہارے لیے نبی اور رسول بنایا، تورات تمہیں عطا کی، پے در پے تم میں رسول اور نبی مبعوث کیے، حتیٰ کہ آج یہ آخری رسول تمہارے سامنے ہے اور اب تم اس پر ایمان لاؤ، یہ ہمارا مطالبہ ہے، تو ہم تمہاری رہتی دنیا تک زندگی کو سنوار دیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہم تم پر پھر عذاب بھیجنے پر قادر ہیں، جیسے فرعون کے دور میں تم پر عذاب آیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔